سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله والمروة اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد محفل کی مناسبت سے جو دل میں باتیں ذہن میں اس وقت تزکیہ اور تصفیہ کی عرض کرتا ہوں بھائی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو حاضرین جماعت ہے ایک مقصد اور ایک آبجیکٹو ایک منزل کے تحت چلنے والے لوگ ہیں اور اس جماعت کا جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے اس مسجد میں اور یقیناً جو لوگ اور بھی اس مجلس میں سن رہے ہوں گے عورتیں اور مرد حضرات جانتے ہیں کہ یہ ذکر کی مجلس ہے اور اس لیے وہ سنتے ہیں اپنے کسی چیز پر بھی تو عرض یہ ہے کہ یہ ذکر سے جو انسان کی نسبت ہے یا محبت ہے یا کرنا ہے وہ واضح کلیئر ایک پیغام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اب یہ سنجیدہ ہیں اس چکر میں کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت دی ہے ذکر ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کا حکم بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کرو لیکن زبردستی بھی نہیں کہا تو فرائض سارے پہ رکھے اللہ تعالیٰ نے تو اس طریقے سے سنجیدگی سے اللہ کے ذکر کو اختیار کرنے والے حضرات یقیناً اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے کہ ذکر کا مقصد تو یہی ہے کہ بھئی ہم اپنی آخرت کو سنواریں اسی سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کروں کہ جو اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور اس دنیا سے شہادت کا کلمہ زبان سے کہتے ہوئے نکلنا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی موت وقت انسان کو پتہ چلتا ہے بھائی کہ جو محنتیں ہم نے کی تھی اس پہ ہمیں کیا ملا وہ وقت ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا انسان کو آج ہم سچی محنت کریں گے اللہ کو وہاں جانے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کل انشاءاللہ موت کے وقت کام آ جائے گا جو ہر ایک کو موت تو یقینی ہے تو اس کے لیے اس راستے کے لیے جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں اس ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے اصول اور کچھ ضابطے ہیں پرنسپلس ہیں ظاہر ہے جب تک کوئی سی چیز کے آپ
پرنسپلز نہ ہو، اصول نہ ہو، ضابطے نہ ہوں، آپ چل ہی نہیں سکتے، کسی شکل میں نہیں چل سکتے. کوئی تو اصول بنانا پڑتا ہے آدمی کسی چیز کے لیے بھی. جیسے ہم سفر اختیار کرتے ہیں اور سفر کے لیے ہمیں سب سے بڑی چیز جو درکار ہے منزل کا پتہ ہے، ڈائریکشن obvious ہے. اور اس کے لیے تو جیسے اب سائن بورڈ ہیں، آدمی سیدھا بیٹھتا ہے، M6 جا رہی ہے، لندن جانا ہے، تو پھر اس پر ایک چیز پہ نظر رہتی ہے. جو مطلب میرے طرح ناڑی ہو جو روز جانے والے ہیں وہ تو عادی ہوتے ہیں کہ اب کون سا سائن آئے گا، اب کدھر سڑک میں مڑنا ہے، اب کیسے جانا ہے. کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ بھئی تیز ہوا کی وجہ سے وہ سائن گر جائیں تو پھر دیکھیں کیسے افراتفری مچتی ہے. گلاسکو والا برمنگھم جا رہا ہے، برمنگھم والا لیسٹر جا رہا ہے، لیسٹر والا مانچسٹر جا رہا ہے، ایک افراتفری مچ جائے گی، کہاں سے مڑ کہاں جائیں. تو سائن ہے، چلتے ہیں. اس سفر کے اندر بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک ہم سائن نہیں پکڑیں گے، سائن درکار ہے اس کے لیے. اور ان سائنوں پر جو ہم نے اپنی گاڑی کو نہیں چلائیں گے تو پھر ایسی حال ہو جائے گا ہمارا کہ بس کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے، کبھی حرام کر رہے ہیں، کبھی حلال کر رہے ہیں، کبھی داڑھی رکھ رہے ہیں، کبھی کاٹ رہے ہیں، کبھی فلاں کر رہے ہیں. یہ مطلب کھیل تماشے ہو جاتے ہیں انسان کے نفس پر، اوپر کوئی ہے ہی نہیں صاحب. تو اس میں اصول ہیں کچھ. تو حقیقت ہے ساری چیزیں جو تصور کوئی ایک نئی چیز تو نہیں ہے نا. تزکیہ یہ سارا قرآن ہے اور حدیث ہیں جس پہ لوگوں نے محنت کر کے اس پہ چلے ہیں. نئی چیز تو کہ نئی کتاب تو نہیں ہے، وہ نئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے ذریعے چل رہے ہیں. انہوں نے اسی پہ عمل کیا ہے. قرآن حدیث سب قرآن ہی ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ اس میں کیا رہبر ہو سکتے ہیں. یقیناً ان پرنسپلس کو، ان پوائنٹس کو ہم پکڑیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں فلاح میں ہوگی، ہماری آخرت کی نجات ہوگی اللہ کی وجہ سے. اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وَمَن يَتَذَكَّرُ، قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن يُنِيبُ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگان دین میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سامنے کلیئر کر دیتا ہوں. علماء کرام ماشاء اللہ موجود ہیں تو یہ میں تفصیل وغیرہ نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام سنی باتیں ہیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ہم سنتے تھے اللہ والوں سے تو وہی باتیں ذہن میں ہیں، وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. میں حکم ہے مجھے، میں شاید نہ بھی کروں، خود ہی عمل کرتا رہوں، لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں تک باتیں پہنچانی ہیں اور تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس میں دیکھنا سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے اس راستے میں چلنے کا. وَمَن يَتَذَكَّرُ، اس تفسیر کے حساب سے نہیں، اس میں پوائنٹ ہے قرآن کے. یقیناً تفسیر تو ہے جو بزرگان دین نے کی ہے اس کی. تو ہمارا مقصد دین پہ ہم جب تک نہیں چل سکتے. وَمَن يَتَذَكَّرُ سے مراد یہ ہے ترجمے کے حساب سے کہ وہ نصیحتوں پہ، نصیحتوں کو قبول کیوں نہیں کرتے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم سے. تو پتہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے دین کی وہ نصیحتیں ہیں. سمجھے میری بات؟ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ. نصیحت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نصیحت تو ہے. اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ قرآن. اور ڈیٹیل کیا ہے؟ احکامات. اور ڈیٹیل کیا ہے؟ نبی پاک کی سنتیں، سب شریعت. یہ ساری کیا ہے؟ نصیحت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد یہ بندر کیوں ہے ابھی تک کہنے کی عقل کیوں نہیں. کبھی انسان جو ہے ان نصیحتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جب تک شریعت اور سنت، الحدیث، اللہ کے احکامات، قرآن، اس کو جو نہیں پکڑے گا وہ کسی حد تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی منزل پہ پہنچ جائے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم چھوڑ دیں، بس جی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں. اس قسم کے لوگ ہیں نا بہت سے. شیطان ہے. ظاہر ہے کوئی شخص بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی زندگی قرآن کے، شریعت کے، حدیث کے ماتحت نہ ہو. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پانا ہم نے اللہ کو، اور چاہتے بھی ہمیں جنت بھی ملے، نجات بھی ملے.
یہ ناممکن اللہ نے کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے پھر کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ؟ اس میں کیا کمی ہے؟ قرآن کہتا ہے کر سکتے ہیں. سوچیں آپ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا احکامات، اور یہ بھی سنیں بائی پارٹ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ اسلام پہ آنا ہے. یہی کہنا فی سلم کافۃ، مان لو یہ نہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ حلال کر لو، وہ حرام کر دو، یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ سب قانون ایسے دیے ہیں کہ تمام مجبوریوں کو جانتے ہوئے دیے ہیں کہ اس پہ کوئی مجبوری نہیں آ سکتی. یہ سب بکواس ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے صاحب. تو لازم ہے ہر مسلمان مرد عورت پر کہ اگر وہ آخرت چاہتا ہے تو اس کو ہر حالت میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا. جہاں اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے رک جانا پڑے گا. جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے کسی وجہ سے بھی کوئی مجبوری جو ہے وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہی اللہ کہہ رہے ہمیں یہ تذکر کیوں نہیں کرتے. جیسے اب ہم ہیں، ہمیں شوق ہے اللہ کو ملائیں، سب کچھ کریں، ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں. تو اس کی سب سے پہلے چیز ہمیں کیا چاہیے؟ احکام خدا بندی پہ عمل کرو. اللہ پھر اسی طرح کہتا ہے الا من ینیب. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، یہ فلاح کرنی ہے، اور وہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا، شریعت پہ نہیں جا رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. اللہ ینیب کہتے ہیں رجوع. یہ اس حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کا دھیان نہیں ہے. یعنی دوسرے لوگ اور اس کو آسان کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے اس کی، اور آسان ہو گیا. جب انٹینشن ہی نہیں ہے اس کی، مضبوط نہیں ہے، بس آ گیا چلیں ہم تو اللہ تک پہنچیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ وہی آدھا کام چھوڑ دیا، کر لیا، نکل گیا. سب سے پہلے اب پوائنٹ آ رہا ہے، پوائنٹ بن گیا. سب سے پہلے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی کیا کتاب اور سنت، شریعت، دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور اس پہ عمل حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پختہ نیت. بس ہاتھ جاڑ دیں، بس بھائی اب ٹھیک ہے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا، اب ہم نے اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے اور ہم نے آخرت کو پانا ہے، اور بالکل پختہ ارادہ کر کے الحمدللہ بیٹھ گیا. پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَذَكَّرُ والا حساب برابر ہو جائے گا. اور سب سے پہلا قدم جو اٹھے گا اللہ کے احکامات کو ماننا شروع ہو جاتا ہے. اب جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے عمل پہ، ابھی بھی جیسے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ تو ماشاء اللہ نہیں کہا رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں وہ والا معاملہ. ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی مار گئے، ادھر بھی مار گئے، پینترا بھی مار گئے. اللہ کا پتہ حرام کو لگ، کچھ جائز کر لیا، کچھ حرام کر لیا، پھر اللہ کا ذکر بھی کر لیا. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ من ینیب. یہ ابھی یہ پختہ ہے، اس نے ڈرامے کر رہا ہے، ابھی یہ ہاف میں پھنسا ہوا ہے، ادھر ادھر پھنسا ہے کہ یار کیا کروں کیسے جاؤں. پکا نہیں ہے. جو پکا نہیں ہے وہ احکامات پہ عمل نہیں کر سکتا. جو احکامات پہ عمل نہیں کر سکتا اس کی زندگی کبھی آخرت کی بہتر ہو نہیں سکتی. یہ نا بھائی، سمجھ آ گئی بات؟ کتنا آسان ہے، قرآن بتا رہا ہے، کتنا آسانی سے بتا دیا. تو 2 پوائنٹ بن گئے، 2 سائن بورڈ آ گئے ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے. نمبر 1 پکی نیت. اور جس وقت اس راستے پہ انسان سوچے کہ بھائی اب میں نے الحمدللہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اوکے، تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ہر اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، ورنہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی لمحے بھی وہ پہنچ سکے اللہ تک، یا اس کی موت صحیح ہو یا آخرت صحیح ہو، کچھ سوال ہی پیدا اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہوگا؟ نیت پکی ہو جائے گی اس کی الحمدللہ. تو سب سے پہلا رخ جو اس کا چلے گا کس طرف چلے گا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس وقت نماز پڑھو، اللہ کہتے ہیں اس وقت روزہ رکھو، اللہ کہتے ہیں اس وقت حج کرو، اللہ کہتے ہیں حرام اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں حلال اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اس وقت جاگو، اس وقت کہتے ہیں سو جاؤ. پوری ڈائریکشن آتی ہے نہیں آتی؟
آتا ہے کاروبار کرو کاروبار کرو، اس وقت بیوی بچوں کے پاس بیٹھو بیوی بچوں کے پاس بیٹھو، اس وقت یہ کرو، اس وقت اپنے بچوں کو تربیت کرو بچوں کی تربیت کرو، اس وقت ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھائی اس وقت اپنے صلح رحمی کرو، وہ یعنی پورا سسٹم جو ہے وہ کیا کور ہو جائے گا اللہ کے احکامات کے اندر. ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لیں جو اللہ کے دوست بن گئے ہیں. اللہ کے دوست مراد کیا ہے کہ وہ الحمدللہ فلاں پانی منزل پہ چلے تو ان کی نیتیں بھی پکی تھی. وہ کیسے بنے کہ جس وقت نے کہا جی ہم آج توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرنے آئے تو ان پہ ہزاروں درجوں کا سود تھا، ہزاروں بے ایمانی تھیں، ہزاروں فراڈ تھے. جب ایسا کو اللہ توبہ دیتا ہے یاد رکھو، ان توبہ کی بات کرتا ہوں. وہ آیا اس نے ٹھیک ہے جناب اور میں بس تنگ آ گیا. میں اپنی زندگی میں دیکھیں ایسے لوگ، ایسی بات نہیں ہے. آیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب تو بھائی ہم نے صحیح ہونا ہے. صحیح ہونا ہے ہاں ٹھیک ہے. یہ تو پکی ہے جی پکی ہے. کہتا ہے اپنا دروا دکھاؤ کہ جی ہم اتنا میرا بزنس اتنا کاروبار سود کا ہے، اتنا اس کا یہ ہے، اتنا سود کا ہے. کہتا ہے بھائی یہ ہے اسلام میں حرام ہے. کتنا سود ہے؟ اتنے ارب. دنیا نے دیکھا. سب سے پہلے جا کے اس نے بینکوں کو کہا کہ میرے سود پھینک دو سڑکوں پر. بینک کہنے لگے کہ ہم اس کو کیا کہاں پھینک کس کھاتے میں ڈالے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. I don't want to touch it. میں مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان احکامات پہ چلتا ہے نا اللہ کے، قرآن دیکھتا ہے، قرآن کی طرف جاتا ہے کہ قرآن نے مجھے کیا کہا. یہ آخرت کا بھائی معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہاں سے ہم نکل کے ٹرانسفر کر کے لیسٹر چلے جائیں یا برمنگھم چلے جائیں. اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں جانا ہے جس میں قرآن نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. میں نے تجھے بھیجا تھا اس دنیا میں اس لیے کہ سارے ٹیسٹ آئیں گے، تجھے آزمایا جائے گا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیا آزمائش سے نکل کے میرے پاس آیا ہے. اس حالت کے اندر جیسے سمندر میں آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے، سمندر کے اندر ڈراؤن کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارا تو مجھے زندگی ملے بچوں. وی آر جسٹ لائک دیٹ کہ ہم بالکل ڈراؤنڈ ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس سمندر سے کہ ہم بچ کے کنارے پہ آ جائیں. اتنی چیزیں ہوں گی. اب یہ ہر اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ امتحان مجھ پہ کیوں ہو رہا ہے، اب یہ میں کیسے کروں گا. یہی تو ہے آخرت. الحمدللہ اسی کا نام ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری آزمائشیں کیا ہے. اسی کا نام تو ہے. اس کا تو کھیل نہیں ہے بھائی چھوٹی سی بس تہجد پڑھ لو تو کوئی بس سارے دروازے کھل گئے. بالکل الحمدللہ تہجد سے سارے دروازے کھل جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو دوسرا سائڈ آتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، اسی وقت ہم وہ کام سارے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نافرمانی چل رہی ہیں، تو تہجد کہاں رہے گی. صلاۃ تو ملے گا اللہ کے احکامات کو ماننے پر جنت ملے گی. اللہ کو احکامات کو ماننے پر جنت ملے گی. اس نے میری باتیں مانی ہیں. اسے کیا غرض ہے ہمیں کہہ تم صبح اٹھ کے آؤ فجر پر 3 بجے آ جاؤ 5 بجے آ جاؤ. اس کو ہماری نیند سے کیا. اللہ تعالیٰ سو آرام سے بنتے ہو میرے، کھاؤ پیو. یہ دیکھو آسمان سے تمہیں کھانا دیتا ہوں، پھل نکالتا ہوں، کھاؤ. تم کیوں پرواہ کرتے ہو؟ یہ کر سکتا قادر مطلق ہے. تم آمنو ہو، تم ماننے ہو مجھے، بس اتنے کا حافظ ہے. تم نے مجھے مان لیا، مجھے پہچان لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ تم میرے بندے ہو. بس 40 سال تمہارے لیے رکھا تو کھاؤ پیو. اب کنڈی کھڑکے گی، بیل ہوگی، رشتے تمہارے لیے کھانے لے آئیں گے، کھانا نے کھاؤ. یہ تمہاری بیویاں الحمدللہ. ایسا اٹس ناٹ امپاسبل اللہ کے لیے، کوائٹ پاسبل ہے. اس میں کیا ناممکن تھا. اور یہ کر کے بھی دکھایا اللہ پاک نے، پوری قوم کے ساتھ کر کے دکھا. کیا نہیں دیا تو ہمیں کیا ضرورت تھی محنت کرنے کی، نوکری کرنے کی اور کاروبار نہیں کرنا. یہی تھا کہ کسی کی قسمت میں کاروبار لکھا، کسی کی قسمت میں نوکری لکھی، کسی کی مزدوری لکھی، کسی کے کچھ لکھا. اور ہر فیلڈ پہ اللہ نے ہر فیلڈ پہ اس کو آزمانا ہے کہ یہ یہاں سے حرام سے کیسے بچتا ہے. اب میں چاہوں کہ میں نوکری کروں، نوکری نہیں کر سکتا. میں نے زندگی بھر کوشش کی کہ میں نوکری کر سکوں. میں بڑی بڑی پوسٹ پر 2 ہفتے سے زیادہ رہ ہی نہیں سکا کیونکہ میری قسمت نوکری. جب میں جاب بزنس میں آیا، ایک کتنی سی دکان سے 30 سال تک میں نے بزنس کیا بڑے آرام کے ساتھ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں حقیقت میں. ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس معاملے میں مجھے نہیں رکھنا چاہتا تھا. مجھے کہاں رکھ کے آزمانا چاہتا تھا؟ اینڈ بازار کے اندر کھڑا ہو کر کے پورے بازار میں وہ چاہتا تھا کہ میری سنت کو زندہ کر کے دکھائے. بھائی جاب پہ تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے. فرض کریں آپ
ماشاء اللہ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے باس سے کہہ دیں گے جی میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کر لو، یہ بات مجھے کیا اعتراض ہے، کام کرو اتنا پتہ. ہاں میں یہاں بھی کون روکتا ہے آپ کو، کوئی نہیں، الحمدللہ سمجھائیں آپ کریں، ٹھیک ہے آپ وقت کے پر آپ چیز کریں، استعمال کریں، نماز پڑھیں، یہ کریں، ہاں رکھیں داڑھی میں کیا ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جگہ پہ اس کی کوئی اور آزمائش ڈالتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ پر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے زور پورا لگایا، میں آفس جاب پہ جاؤں، پوسٹوں پہ جاؤں، پھر میں پروفیسر بنا، پڑھائی کسی جگہ بھی پھر میں بتایا نا 2 ہفتے چل نہیں سکتا تھا میں زیادہ. اور جب میں کاروبار پہ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہیں سے نکلا 20 سال کے بعد. اور پھر وہاں پہ جو آزمائشیں ہوئیں، آزمائشیں ہوتی ہیں وہی تو بتا رہا ہوں، جہاں اللہ جس طریقے سے آزمایا تو پتہ نہیں ہے اس میں پاس ہوا میں فیل، لیکن ہے تو وہی تھی زندگی. تو اللہ آخر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا نا کہ میں نے کیا ڈھکوسلی کی ہے، کیا بکواس کی ہے، کیا کچھ نہ کر سکا شریعت کے معاملے. تو یہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے ایک آدمی کو ٹیچر لگا دیں، امام لگا دیں، یا کسی آدمی کو امام لگا دیا، کسی کو مدرسے پہ لگا دیا، کسی کو حدیث پڑھانے پہ لگا دیا. یہ بزنس اللہ ہے سارا، اور وہاں پر بھی وہ نبل ورنہ گم ہو رہا ہے، بچہ کوئی نہیں ہے. وہ حدیث پڑھاتے ہوئے خطرے کے اندر ہو گئے. بتا اس کو وہیں آزمایا جا رہا ہے. اس آزمائش پر، حدیث پڑھانے پر، ہم تو کہتے ہیں شیخ الحدیث ہے، بخشا بخشا ہے، لیکن وہاں اس کی آزمائشیں ہو رہی ہیں حدیث پر. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کا جب حساب، میرا حساب کتاب ہوگا ایک دکان سے ہوگا کہ تو یہ کیا کرتا رہا دکان پہ، تجھے یہ کیا، کیا یہ اتنا حرام کیا، تم نے اتنا فلاں کیا، اتنا نفس پہ گیا، اتنا تم نے سنتوں کو چھوڑا. اور ایک شیخ الحدیث سے اس کے حدیث سے پڑھانے پر سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ جنت تو دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، حساب تو سب کا ہونا ہے نا. عجیب پوائنٹ ہے آج، یہ بھی عجیب پوائنٹ ہے، سوچیے. کیونکہ آپ کسی کو بھی اس چیز سے بری نہیں کر سکتے، کوئی نص ہے، قرآن کہتا ہے ہر ایک کے لیے. تو کوئی یہ سمجھے کہ جی میں تو ہر وقت قرآن پڑھاتا ہوں بچوں کو، میرا کیا حساب ہوگا، میں کوئی بازار میں تھوڑی کھڑا ہوں، میں کوئی دکان پہ تھوڑی کھڑا ہوں. اور ہم یہ سمجھیں کہ واقعی بھائی یہ تو بچوں کو پڑھاتا ہے ماشاء اللہ، صبح سے شام تک نیک کام کرتا ہے، اس کو کیا آزمائش ہوگی؟ اس کی آزمائش بہت ہے، بہت آزمائش ہے، سوالات جواب وہاں بہت ہیں. نبلو بننا کو وہیں آزمایا جا رہا ہے. اسی طرح خطرات موجود ہیں اس میں، نہیں سمجھے بات؟ تو یہ اب ہے جب آیت میں جو پڑھی تو میں بھول جاؤں تو آپ پاس مجھے بتا دیں کہ میں حافظ تو نہیں، تاکہ میں مضمون کو جاری کر سکوں. تو میرا خیال میں پڑھا تھا وہاں یہ تذکر ہے نا جی، اللہ میں یہ آیت تھی. چلو تو اب بات سمجھ آ گئی، 2 پوائنٹ آ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. ایک کیا کہ بھائی ہمیں نیت اپنی پکی کرنی، جب نیت پکی کریں گے تو احکامات کو ماننا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں مشکل ہوتا. میں جی بتا رہا ہوں آپ، نیت پکی کر لے آدمی. اللہ کہتا ہے ان کی نیتیں پکی نہیں ہیں، بکواسی کرتے ہیں، اس لیے تو یہ احکامات کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہتے ہیں. چلو بھیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، نیت صحیح، احکامات کو بھی مان رہے ہو. ایک پوائنٹ اگلا آگے دینا ہے کہ یہ نہیں، ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے اس سے اوپر. فضل اللہ، فضل اللہ، اور اگلا کرتا ہے مخلصین لہ الدین. یہ نا بھائی آیت ہے جی، فضل اللہ مخلصین لہ الدین. ایک اور چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اعتقاد. خلاص سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد. اگر نیت بھی صحیح ہے اور احکامات بھی مان رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے اندر کمی ہوگی جب تک کہ اعتقاد پکا نہیں ہوگا. تیسرا پوائنٹ دیا اللہ پاک. تو سب سے بیسک چیز کیا بن گئی اب؟ اعتقاد. مخلصین لہ الدین، سب سے بیسک چیز ہے کہ آدمی کا اعتقاد پکا، اعتقاد پکا. کیوں؟ دونوں چیزیں بھی بعض لوگوں کی صحیح ہوتی ہے لیکن اعتقاد کمزور ہوتا ہے، تو اللہ ان دونوں چیزوں کو قبول نہیں کرتے. جس کا اعتقاد ہی کمزور ہے تو اس کو کیا قبول کریں گے؟ اعتقاد پکا ہو گیا الحمدللہ، کام بن جاتا ہے. اسی کے نام اخلاص. اور یہ اعتقاد کہاں سے چلتا ہے؟ یہ بنیاد چلتی ہے، یاد رکھیں. بنیاد کہاں سے چلتی ہے؟ تو یہ میں خیال ان سے پوچھیں جو ہمارے اکابرین تھے، میں کیا بتاؤں آپ.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھیں، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ سے پوچھیں، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں. حضرت تھانوی تحریر کرتے ہیں کتاب میں، لکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم تھے، ساری دنیا ہمیں جانتی تھی، ہمارے پاس بہت علوم تھے، ہمیں احساس نہیں تھا اس چیز کی. ان کی تحریر بتا رہا ہوں. ہم سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس بڑے علم ہے، لیکن جب سچے حقیقی علم والے کے پاس پہنچے تو ہمیں یہ علم اپنا بالکل فضول نظر آیا. بالکل ہم دے رہا ہے یہ کیا، وہ علم ہی غائب ہو گیا. جب ہم پہنچے ایک انسان کے پاس تو ہمیں یہ جس کو ہم علوم سمجھتے تھے وہ علم نکلے ہی نہیں. اصل علم ہمیں پتہ ہی نہیں علم ہے کیا. سر کہ وہ خود لکھ رہے ہیں 3000 4000 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور اللہ نے کہاں بھیجا ان کو جو کہ عالم نہیں تھا، غیر عالم تھا. سب کو پتا ہے ہسٹری. حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ ایسی تھا نا، یہ ہسٹری ہے. یہاں سے تصوف سیکھیں، حقیقت کو سیکھیں. وہاں گئے اور وہاں جا کے کن کی زبانوں سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے؟ یہ ہے قرآن کی آواز. مخلصین لہ الدین، اس کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیے اعتقاد سب چیز ہے. کس کے اعتقاد؟ اب یہ دیکھیں وہ عالم نہیں تھے، لیکن ان تینوں چاروں اور لوگ ان کا اعتقاد کیسے بیٹھا ان کے ساتھ. وہ کہنے لگے کہ ان کے آگے ہمارا علم ہی کچھ نہیں، یہ تو سب کچھ یہی ہے. یہ ہے شیخ کے ساتھ اعتقاد. منزل کہاں سے چلتی ہے؟ اعتقاد ہے شیخ سے. یہ آگے بڑھتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. نہ ان حضرات جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کو کسی اگر دنیاوی حساب سے دیکھیں تو کیا ان کو ضرورت نظر آتی تھی ہمیں کہ ان کو ضرورت ہے کسی شیخ کی؟ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، نمازیں پڑھنے نہیں آتی تھی، ذکر کرنے نہیں آتے تھے، تسبیحات نہیں آتی تو کرتے تھے. علوم موجود تھے. خود کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ، بات عجیب کی انہوں نے کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن استدلالی تھا، اعتقادی تھا، عقلی تھا، علمی تھا. یہ ہمارا ایمان تھا. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمان تھا استدلالی تھا، اعتقادی تھا، عقلی تھا، تعلیمی تھا. لیکن وہاں جب گئے سبحان اللہ ان کی صحبت میں جب بیٹھے غیر عالم تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم نے ذکر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کے اندر ایک علم ڈالا، نور ڈالا اس علم کا. میں دکھاؤں دوں، وہ علم کا نور ہمارے قلوب میں ڈالا اور اس قلوب کے ساتھ ہمارے سینے منور ہوئے اور ہم نے اصل ایمان کو دیکھا اور ہمارا ایمان وہاں تک پہنچا کہ ہم نے اپنے دل میں محسوس کر لیا کہ ہمارے دل میں اللہ موجود ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں تک کس نے پہنچایا کہ جب حضرت حاجی صاحب پر ان کو اعتقاد ہو گیا کہ ہمارے علم نہیں، علم ان کے پاس ہے. عالم یہ ہے، ہمیں ان سے ملے گا، ہم ان کے شاگرد ہیں. ہم جب فنا ہوئے اعتقاد پر، اتنا جب اعتقاد جم جاتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ. اب یہاں عارف باللہ، غوث قطب، غوث وقت، قطب ارشاد، قیوم، میرے شیخ کہ مجھے یہ عقیدہ ہے اپنے شیخ کے ساتھ جو میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں اور بعین حق سمجھتا ہوں اس پر اور یقین کرتا ہوں کہ وہ یہی تھے. کوئی تھا. اپنے شیخ کے بارے میں بات کی. قطب الاقطاب تھے، غوث اعظم تھے، شیخ الکبیر تھے، عارف باللہ تھے اور کوئی ان کے مقابلے کا شیخ زمانے تھا ہی نہیں. یہ میرا عقیدہ ہے، کھلا بتا رہا ہوں اپنے شیخ کے بارے میں. ان کیا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نورانی قول. اور یہ قول سب کا قرآن حدیث تمام ہی اسلاف کا یہ قول ہے. اعتقاد کی بات کرتے ہو. اب یہ تزکیے کی مجلس ہے، ہم یہ سیکھنے آئے نا ہم لوگ کہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کس پوائنٹ سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تزکیے کی بات کر رہا ہوں کہ جس مقام پہ ہم سفر کر رہے ہیں اس مقام کے لیے سب سے بیسک چیز کیا چیز ہے؟ اپنے شیخ کے ساتھ اعتقاد. ایسا اعتقاد ہو جیسے ہمارے اکابرین نے کر کے دکھائے گا. وہاں ٹٹولا نہیں تھا کون سے دارالعلوم میں ہے کون سے نہیں ہے. اور پھر کمال دیکھیں کیا سنت ہے کہ پھر انہی آزاد کے پاس اللہ تعالیٰ علماء کرام کو بھیجتا ہے اور جو صادق علماء ہوتے ہیں وہ بالکل پابند ہو جاتے ہیں زمین پہ. وہ بالکل وہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے سمجھا تھا ہمارے اکابرین نے.
لیکن جو نفس پرست ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں مجمع میں نہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو غیر عالم ہے, آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, انڈیا میں مشہور ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے بیعت ہوگے, جبکہ وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا گر جاتا ہے انسان, یہ آخرت میں پتہ چلے گا کتنا گر جاتا ہے اور مٹی گر جاتا ہے انسان. کیا حیثیت ہے اس کے علم کی, کیا حیثیت, چوچو پوچو ابھی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس مقام پہ وہ انسان کو اللہ نے پہنچا دیا. بولا نبلو, میں نے کہا نا حدیثوں اور قرآن سے بھی وہی آزمائش ہوتی ہے انسان کی. بولا نبلونکم بشیء, فیل ہو گیا نا. نہیں یار یہ تو اگر میں نے کہہ دیا, اب سارا مجموعہ بیٹھا ہے یہاں, میں نے کہہ دیا ان کو آپ ان کے خلیفہ ہیں, حالانکہ خلافت مرید کی نہیں خلافت کی بات ہے. اور کس کو خلافتیں ملتی ہیں شیخ اس نقشبندی سلسلے میں, کمال درجہ ہوتا ہے. تو بھائی ایک معمولی چیز ہے, مرید ہو جانا بہت بڑی چیز ہے, اس میں اجازت مل جائے کمال درجہ. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں تو بھی تعلق نہیں, جہاں تک میں نے سنا بسانت دینی چاہیے نا انسان کی, ٹھیک ہے. لیکن بعض علماء ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ ہوتے ہیں حقیقت میں قرآن حدیث کے ماہرین میں سے ہوتے ہیں, جن کے نام روشن ہوتے ہیں فرشتے کے اندر پڑھانے والے ہوتے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں ان حضرات کی طرح, کیونکہ وہ صدق کیا ان کا انٹینشن صحیح ہوتی ہے, وہ قرآن حدیث پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کو صرف اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتقاد کو پکا کرنے کے لیے کسی غیر عالم کے پاس پہنچ کے اس کا فیض پہنچاتے ہیں تاکہ رہا صاحب ان کا ختم ہو جائے, مٹی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مٹی ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ بلند ہو جاتے ہیں. دیکھیے کیا حالات ہیں ان کے. وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں, نہ گاڑ کے, نہ وہ کہتے ہیں کون سا کہتے ہیں دھوبی کا گٹا, نہ گاڑ کا نہ گھر کا, وہ کہیں کی نہیں رہتے. ساری زمین مر جاتے, پھر ساری راتوں کو نیند بھی نہیں آتی. وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو کیا چیز سب سے بڑی ہے؟ اعتقاد. کیا فرمایا میرے حضرت نے رحمہ اللہ نے, فرماتے ہیں کہ سنو یہ نصیحت کیا آپ نے, تحریر نصیحت ہے, اور فرماتے بھی تھے. کہتے ہیں کہ اب سن لیں کتنی بڑی بات فرمائی انہوں نے. فیضات, برکات, اللہ کی رحمت در بدر مزید با مزید ترقی اٹھتی ہے انسان کی جب شیخ سے اعتقاد اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 3 چیز کی گارنٹی دی ہے, فیضات, برکات اور رحمت الہی, تینوں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ترقی ایک ایک لمحے میں ترقی ہوتی ہے جیسے جیسے اس کا اعتقاد اپنے شیخ کے ساتھ بڑھنا شروع ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب کیا ہے کہ اس اعتقاد پہ جو سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے وہ شیطان ہے. عورت ہو یا مرد سب ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا بیچارے, سمجھیے سے بگن ہے. سب سے پہلے وہ ڈاکہ ڈالے گا آپ کی نمازوں پہ ڈالے گا, پتہ ہے نماز ہی ہے, نہ آپ کے قرآن پہ ڈالے گا, نہ آپ کے سنتوں پہ ڈالے گا, نہ آپ کے ذکر پہ ڈالے گا. سب سے پہلا اس کا دشمنی جو ہوگی وہ کیا, کہ اس کو شیخ سے جدا کرو. اس کو پتہ ہے کہ کام اس کا یہیں سے بن رہا ہے, سمندر یہی ہے فیض کا, یہ بند ہوا اس کا بالکل ڈبہ ہو جائے گا کچھ دنوں کو, پوچھے گا کوئی نہیں, بالکل کھڑکتا پھرے گا, تو حراموں کو بھاگے گا, ادھر ادھر کرے گا. تو سب سے پہلے کسی انسان کو جو صحیح ہونا چاہتا ہے اس کو وسوسہ کس ڈالے گا, اس آدمی کے پاس مت جانا, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, یہ تو ڈانس کراتا ہے, یہ تو فلاں کراتا ہے, یہ تو ڈانس کرتے ہیں, یہ تو جناب فلاں چیز کرتے ہیں, ان کے ذکر میں مت بیٹھنا, ان کے ساتھ وہ مت کرنا. شیطان مکمل طور پر اس کو اس سے روکے گا. پتہ ہے کہ اس کے پاس ہی اس کا کام بننا ہے, اس سے روک دو, انشاءاللہ یہ میرا پکا گاہک ہے. جو اس سے نکل گیا اللہ کے فضل سے, یہاں یہ اس کا یہ اس کی آزمائش ہے, کسی مرید کی آزمائش یہی ہے. اور یہ بتائیں کب تک ہوتا ہے, یہ آخر تک ہوتا ہے. کیا اس کو اجازت دے دے شیخ, وہ خلیفہ بھی بن جائے, اور اس کے مرید وہ اور خطہ ہو سکتا ہے جب اس کے مرید اپنے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی خط دکھا سکتا ہوں حضرت نے, بہت زبردست خط لکھا. ایک قدم قدم میں کہا نا, ارے بلاتے ہو تو ایک قدم قدم پہ مجھے ایسا صاف کیا تاکہ میں اس تصوف کو دور تک لوگوں تک پہنچا سکوں. یہ باتیں میں کون سناتا ہے آپ کو یہ باتیں, مجھے بتایا ایسے ڈیپ نقاد مجھے بتایا, پتا تھا نا جا کے میں کلاسیں لگاؤں گا اور لوگوں کے ساتھ باتیں کروں گا, تو ایک ایک نقطہ دے دیا کہ کہیں کوئی بھی ایسی بات چھوڑی نہیں کہ کوئی میں جس کو ایکسپلین نہ کر سکوں گا آپ کے سامنے. اس تصوف پر اللہ کے فضل سے, تصوف کے راستے یہ نقطہ بھی ہمیں بتایا. دیکھیں کتنا زبردست. یہاں سے جو بچ گیا شیطان سے, اور کب تک چلتا ہے یہ, تو وہ شیخ بھی ہو گیا, اس کو اجازت بھی مل گئی, اس کا کام بھی چل پڑا, اس کے مرید بھی ہو گئے, اور وہاں پہ اس نے وسوسہ ڈال دیا اس کو شیخ کا.
کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگا یا اس سے کٹنے لگا کہ اب ہماری گدی ہے، اب ہمارا خانقاہ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، اب ہمارے پیر چل رہے ہیں، ہو جاتا ہے انسان ترقی تو نام پر ہے اللہ کے، اور پیچھے تو فیض تو شیخ کا ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا فیض چل رہا ہے، جیسے میں آپ سمجھنے لگوں پیچھے تو میرا فیض ہے، ڈبا ہو جائیں گے ایک وقت۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ میں کہتا ہوں کس کا فیض ہے؟ میرے شیخ کا۔ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ مجھ سے۔ آپ نے ادھر دیکھا، آپ بھی فارغ۔ یہ عجیب لنک ہے، آپ نے اپنی طرف نگاہ کرنی ہے، میں نے اپنی طرف نگاہ کرنی ہے، یعنی ایک دوسرے پہ ٹکر ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی میں لوگوں کو دھوکہ کھاتا دیکھا، جیسے میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، ایک آدمی اٹھا سے کہ یار پھر سیدھے وہیں چلیں، وہ چلا تو وہاں سے بھی جوتا پڑا اور یہاں سے بھی گیا بیچارہ۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہے، ایسا طریقہ رکھا ہے۔ یہاں یہاں تک آپ کو باتیں بتا دوں کہ ایک شیخ اپنے مرید سے ناراض تھا، کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، اس نے کوئی ایسی بات ناراض ہو گیا تو اس نے ٹھیک ہے وہ مدینہ منور چلا گیا۔ یہ ہائی کلاس تصوف کی بات کر رہا ہوں جہاں حضوری ہوتی ہے لوگوں، اس نے جا کے درخواست پیش کی نبی پاک صاحب کہ میں آیا ہوں تو میری ماشاء جس طرح کرتے ہیں لوگ جا کے، تو وہاں سے الحمدللہ اشارہ ہو کہ یہاں سے اگر کچھ ملنا ہے تو پہلے اپنے شیخ کو راضی کر کے آؤ۔ یہ ہے اعتقاد، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ راستہ، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اینڈ تک، قیامت تک آپ کو جھنڈا کس کا ملے گا؟ آپ کو اپنے شیخ ہی کا ملے گا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا، قانون بنا دیا۔ میرے آپ نے حضرت سے خود دعا سنی کہ اللہ ہم سب کو، اب اپنے شیخ کی بات کرتے تھے، انہوں نے کہا مجھے ثانی کے لیے نہیں، کہ اللہ مجھے اور میری پوری جماعت کو فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے جھنڈے کے نیچے قیامت میں کھڑا کرنا۔ ہم بھی وہیں ہوں گے الحمدللہ، آپ بھی وہیں ہوں گے۔ اعتقاد پکا جس کا ہو، جس کا اعتقاد نہیں ہوتا یہیں فیل ہو جاتا ہے، وہ تو یہیں شیطانوں کے چکروں میں آ جائے گا اسی وقت۔ دیکھیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کسی مرید کا ذکر کمزور ہے، بیچارہ کسی اور چیز میں کمزور ہے، کسی معاملات میں کمزور ہے، کہتا کوئی بات نہیں، کمزور ہے محنت کرو، لیکن اعتقاد میں جو کمزور ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو۔ دیکھیے یہ قرآن بتاتا ہے، لہو مخلصین لہ الدین، اور آگے اللہ تعالیٰ پہ آیت اگر ہے ولو کرہ الکافرون۔ یہاں اب اتنی زبردست بات اللہ پاک نے کہی ہے کہ جب اس بات پہ تم جم جاؤ پھر کیا ہوگا؟ آزمائشیں آئیں گی، ولو کرہ الکافرون، کسی کی پرواہ نہ کرنا، بالکل لوگ ہنسیں جو کچھ بھی کریں، ولو کافرون، کسی بھی تم نے چیز کی پرواہ نہیں کرنی، تم نے اپنے عقائد پہ قائم رہنا ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کس طرح پورا تصوف ہے، تصوف نہیں، ولو کرہ الکافرون، کتنا ہی لوگ تمہیں کچھ کہیں، کافرون کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے ہنسیں مذاق اڑائیں کچھ بھی کریں ایسے کریں، تم کو ہم سیدھے راستے پہ ٹٹ جانا، اپنے راستے پہ ہلنا نہ اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، پھر اپنی شان دکھا رہا ہے، کبریائی بتا رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ رفیع الدرجات ذی العرش، ہائے ہائے، میں کون ہوں؟ یہ سب تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے کر رہا ہوں، پھر میں کیا دوں گا؟ میں ہوں کون؟ اپنی شان کبریائی بتائی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی بات کی ہے۔ رفیع الدرجات ذی العرش، میں تو مالک ہوں عرش کا، میرے درجات کبریائی کو تم کیا پہنچ سکتے ہو، کیا جان سکتے ہو؟ اور پھر اتنی بڑی میری شان ہے، جو مجھ تک آ جائے گا، جو چاہے میں اس کو عطا فرما دوں، وہی یہ شان۔ حافظ صاحب جانتے ہوں گے، آگے آیت مجھے یاد نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ چیزیں دے دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے راز دے دوں گا، بھید دے دوں گا تمہیں، ایسی چیزیں عطا فرما دوں گا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے کہ اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، یہ تو آج ایسا تھا کیسے مل گیا، کیوں کہ اس نے میرے پوائنٹوں پہ چلتا آیا ہے، میرے ساتھ پوائنٹوں کے ساتھ آیا، اس نے اعتقاد کو پکا کیا اپنے شیخ سے، اپنی نیتوں کو صحیح کیا، اپنی زندگی کو قرآن اور شریعت اور سنت پہ ڈالا، تینوں کام جب اس نے کر لیے تو پھر کیا ہے؟ میرے قریب آ گیا۔ میں کون ہوں؟ اللہ رفیع الدرجات ذی العرش، عرش کیا چیز آپ دیکھیں، کتنا مقام ہے اللہ پاک، عظیم کبریائی شان بیان فرمائی اس آیت میں۔ اور پھر ساتھ ہی کیا، جو چاہے میں دے دوں، جس انسان کو میرے پاس آ جاتا ہے اس کو سینے کو کھول کے کچھ ہی عطا کر دیتا ہوں، سارے راز سیکرٹ بھید ڈال دیتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں۔ بھید کبھی ترجمہ کیا ہے اس میں، سیکرٹ دیتا ہوں، کیا سیکرٹ ہوں گے؟ اللہ کی معرفت عرفان کے،
وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن رنگ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ حدیث سنانا شروع کرتے ہیں تو حدیث میں عجیب ایک بحرانہ سمندر جاری کر دیتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کے فیضان کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے سینوں کو کھول کے ایسے ایسے راز نکالتا ہوں ان کے سینے سے قرآن اور حدیث کے، جو کسی علماء کرام کو بھی سنی بھی نہیں ہوں۔ میرے بھائی چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھی اس محفل کے صدقے سے، یہ تصوف ہے، اور ماشاء اللہ آپ لوگ اسی راستے پہ، میں بھی اس راستے پہ ہوں۔ ان پوائنٹوں کو پکا کر لیں، جو اصولوں پہ نہیں چلتا، جیسے میں جو سائن بورڈ کو نہیں دیکھتا وہ کبھی سفر طے نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو غور سے سن لیا آپ نے، میں نے بھی سن لیا، اس طریقے سے ہم جو ہے اللہ تک پہنچ گئے تو اللہ نے وعدہ بڑا اونچا کیا ہے الحمدللہ، کیسا دے دوں گا میں تو بہت، جس کو چاہے دیتا ہوں، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں کہ یہ کیوں دے دیا، اس کو ولایت کیوں دے دی، اس کو قطب کیوں بنا دیا، اس کو غوث کیوں بنا دیا، میں جو چاہے دیتا ہوں، کسی کو سینوں کو کھول کے قرآن ہی پڑھ دیتا ہوں، قرآن سے محسوس کر دیتا ہوں، خود مزے کرتا ہے، لوگوں میں مزے کراتا ہے قرآن کی آیتوں سے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی میرے دوست؟ الحمدللہ ایسا قرآن پڑھنے کو ملے اور سننے کو ملے، الحمدللہ مزہ نہ آج انسان کو۔ بس آج زندگی محنت کی ہے اور آزمائش کی زندگی ہے بھائیو، اپنی زندگی کو ہم سمجھیں، ساری زندگی تو گزر گئی، اب بھی کچھ دن باقی ہیں، اس میں محنت کریں، اپنے کاروبار حلال کریں، اپنی زندگی حلال کریں، محنت کریں، بچوں کی پرورش کریں، خوب بہترین کھانا کھائیں، اچھی اچھی ماشاءاللہ بزنس کریں، حلال بزنس ہوں، گاڑی رکھیں، مکان بنائیں، جو کہ اللہ دے کریں، نہ دے پھر کوئی بات نہیں، الحمدللہ ویسے رہیں، لیکن حرام نہ آئے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو تو ایک پیسہ نہ آئے۔ فقر دے رہا ہے فقر اختیار کر لو، شان دے رہا ہے شان اختیار کر لو، بادشاہ دے رہا ہے بادشاہ اختیار کر لو، عہدے دے رہا ہے عہدے اختیار کر لو، مال دے رہا ہے مال اختیار کر لو، لیکن اللہ کے احکامات کے ساتھ اختیار، سکون ہی سکون ہوگا۔ مال کچھ نہیں کہتا، مال از ویری گڈ تھنگ، مال آئے صدقے دو، لوگوں میں تقسیم کرو، ادھر دو، زکاتیں دو، مدرسے چلاؤ، دارالعلوموں کو دو، علماء کرام کو دو، کیا بات ہے۔ حلال اگر آ رہا ہے اسی دکان سے آپ کو، میں خود دیکھا یہ، اس دکان میں 10 پاؤنڈ ملتے تھے، اس کھاتا تھا، 10 کے بعد 10,000 15,000 25,000 الحمدللہ، اب تک وہی کھا رہا ہوں پیسہ اللہ کے فضل سے دکان وہی، چیزیں وہی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ جاتا ہے جس کو رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے ساتھ کام کر دیتا ہے، تو اس میں کہ مطمئن تھے، جب گاڑیاں آ گئی تو گاڑی بدلنا شروع کر دیا، پیسہ کہاں رکھے آدمی، گاڑی لی، مکان لیا، عیش کیے، ہالیڈے جاؤ، حج جاؤ، عمرہ جاؤ، اللہ نے دیا پیسہ، کہاں؟ اللہ کہتا ہے جنت بنا دیتا ہوں انسان کی جو میرے احکامات پہ چلتا ہے، جنت بنا دیتا ہوں، بیویوں کو تابعدار کر دیتا ہوں، بچوں کو خوشحال کر دیتا ہوں، کھانے کو روٹی دیتا ہوں، عیش کرا دیتا ہوں حلال کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے فقیریہ، ہمارے نقشبندی میں یہ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا کھاؤ اور کثرت سے ذکر کرو۔ آج ایک چوزا کھائے تو پھر رات تک ذکر بھی ہونا چاہیے نا، ہمارے نہیں کرو کہ بھائی بیٹھ جاؤ اور جناب کچھ نہ کھاؤ، روزے رکھ لو فلاں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، کھاؤ پیو، اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کے ہو جاؤ، رب کے ہو جائے۔ بہترین لباس پہنو اللہ نے دیا ہے، بہترین صافے ہوں، بہترین قمیضیں ہوں، بہترین دھوتی ہوں، بہترین جیکٹیں ہوں، بہترین چادریں ہوں، الحمدللہ جتنا دے فرسٹ کلاس، اچھی گھڑی ہوں، اسلام اللہ نے دیا۔ یہ نہیں ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہن لیے تو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کبھی نہیں پسند کیا۔ دو تو مشق، ہاں ایک چیز کا خیال، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو مان، پھر تو اس کو دیو، جب اس مقام پہ آدمی پہنچتا ہے نا، جب وہ چیزیں پہنتا ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں اس مقام پہ کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، نہیں، وہ تو اپنے خود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے کہ آج یہ گھڑی پہنے، آج آپ یہ چادر پہن لیں، آج آپ وہ دھوتی پہن لیں، اللہ نے دیا ہوتا ہے خوب پہنتا ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھائی دکھانے کے لیے کہ تو تیرے پاس نہیں میرے پاس نہیں، ان چیزوں کو دل میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ چیزیں آپ سن لیں کہ یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں نا، یہ دل سے ہوتی ہیں، اور دل کو اللہ جانتا ہے۔ اگر لوگ کہیں نہیں دیکھو جی دکھا رہا ہے، اور وہ نہ کرنا، کوئی آپ کو کہنا ریاکار، کبھی نہ ماننا، یعنی آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ نے تصویر شروع کر دی، وہ کہیں گے دیکھو یہ ریا کر رہے ہیں، بالکل نہ فکر کرنا۔ حضرت تھانے بڑی پیاری بات کی کہ ریا کوئی ایسی چیز نہیں کہ منہ سے آپ کے اندر چلی جائے، فرمایا ریا ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے ریا ہے نہیں۔ جب آپ کی نیت ہی ریا کی تو ریا آئے گی کہاں سے؟ جب آپ نے تصویر کرتے ہوئے آپ نے نیت ہی نہیں کی ریا کی تو ریا کہاں سے آ جائے گی؟ ایسی چھوٹی چیز ہے، کہتے ہیں بکواس ہی شیطان بہکاتا ہے آپ کو، کھل کے کریں تصویر، لوگ کہتے ہیں ریا کہ ہاں کہتے رہو، پھر میں ہے ہی مجھے کیا پتا ریا ہے۔ اسی طرح جب اچھے کپڑے پہنے، اپنے مجھے تو ہے ہی نہیں، میں شو تھوڑی مار رہا ہوں، اپنے آپ خوش کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت مزے کر رہا ہوں، میں کیوں فقیر بنوں؟ ہاں جب ہے ہی کچھ نہیں تو فقیر بن جاؤ، لیکن اس میں بھی صدمہ نہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کو سمجھو کہ بڑا افضل ہو گیا، بالکل نہیں، میں افضل میں ہی ہوں، کیونکہ یہ حال اللہ کا مجھے دیا ہوا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا سب سے افضل وہ ہوتا ہے،
بھی اللہ نے دیا نا، کتنی بڑی بات، یہ بھی تو اللہ نے دیا نا، تجھے وہ دے دیا مجھے یہ دے دیا تو میں اس سے افضل ہو گیا الحمدللہ، میں پھر بھی خوش ہوں، بہت بہتر آدمی، مجھے ضرورت ہی نہیں پیسے کی۔ بہرحال دوستو سب چیزیں جو پہنچاتی ہیں وہ اللہ کا پیغام یہی کہ اللہ کے ہو جاؤ، بس جو اللہ کہے ویسے چلو، جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ، اس کا نام تصوف ہے اور کچھ چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔